آپ نے دیکھا ابھی مولانا معین صاحب، مولانا بلال صاحب بڑی اچھی نعت پڑھ رہے تھے، اور مولانا ظہور صاحب کی اچھی نقابت اور مولانا عظیم الحسن صاحب کی اچھی نقابت ہو رہی تھی۔ یہ سب آپ نے سنا۔ نبی کی نعت پڑھنا بھی عبادت ہے، نبی کی نعت سننا بھی عبادت ہے، اور نبی کی نعت لکھنا بھی عبادت ہے۔ اب آپ دیکھیں، نبی کی نعت میں فائدہ بھی ہے، نبی کی نعت میں عقیدت بھی ہے، نبی کی نعت میں عقیدہ بھی ہے، نبی کی نعت میں ایمان بھی ہے۔ اپنے وقت کے بہت بڑے عاشق رسول گزرے ہیں، بہت بڑے دیوانے سرکار گزرے ہیں، اور بہت بڑے اللہ کے پیارے برگزیدہ بندے گزرے ہیں، جن کا نام حضرت شیخ سعدی علیہ رحمۃ الرضوان ہے، جن کی لکھی ہوئی کتاب گلستاں اور بوستاں آج بھی مدارس اسلامیہ کی زینت بنی ہوئی ہے۔ گلستاں اور بوستاں یہ آج بھی مدرسوں میں پڑھی اور پڑھائی جاتی ہے۔ شیخ سعدی علیہ رحمہ کے کلام کو ابھی حضرت علامہ مولانا تنویر اظہری صاحب نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ یہ شعر شیخ سعدی علیہ رحمۃ الرضوان کا ہے، لیکن جو اس میں آخری کڑی ہے صلوا علیہ وآلہ، یہ شیخ سعدی کا کلام نہیں ہے۔ بلغ العلا بکمالہ، کمال اپنی بلندوں تک پہنچ گئی، یہ شیخ سعدی کا کلام ہے۔ کشف الدجی بجمالہ، کفر کی تاریکیاں مصطفیٰ کے جمال سے روشن ہو گئی، ختم ہو گئی، یہ شیخ سعدی کا کلام ہے۔ حسنت جمیع خصالہ، نبی پاک کی تمام خصلتیں خوبصورت ہیں، پیاری ہیں، یہ شیخ سعدی کا کلام ہے۔ ٹھیک، جب شیخ سعدی علیہ رحمہ نے لکھنا شروع کیا، بلغ العلا بکمالہ لکھ دیا، کشف الدجی بجمالہ لکھ دیا، حسنت جمیع خصالہ لکھ دیا، لیکن اب اس کے آگے کیا لکھنا ہے دماغ میں نہیں آ رہا۔ شیخ سعدی کو آگے کیا لکھنا ہے یہ دماغ میں نہیں آ رہا۔ پریشان ہو گئے کہ میں نے اتنا تو لکھ دیا لیکن مکمل کیسے کروں، یہاں پہ کیا لاؤں کہ میرا کلام مکمل ہو جائے۔ پریشان ہو گئے، سوچنے لگے کروں تو کیا کروں۔ جب حد سے زیادہ پریشان ہوئے، رونے لگے، پورا ایک دن روتے رہے کہ نبی کی شان میں قصیدہ لکھ رہا تھا وہ بھی لکھ نہیں پایا، آگے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں شعر کو کس وجہ سے کیسے پورا کروں، کیا لکھوں، پریشان ہو گئے۔ دن بھر روتے رہے، رات آئی، رات بھر روتے رہے، دوسرا دن آیا، روتے رہے، دوسری رات آئی، روتے رہے، تیسرا دن آیا، روتے رہے، تیسری رات آئی، روتے روتے سو گئے، اور جب روتے روتے سو گئے، خواب میں مصطفیٰ جان رحمت کا دیدار ہوا، نبی پاک کی زیارت ہوئی، اور نبی پاک نے کہا اے سعدی کیوں رو رہے ہو، اے سعدی تمہارے رونے کی وجہ کیا ہے؟ حضرت شیخ سعدی رحمہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، آپ کی شان میں شعر لکھ رہا تھا، اے میرے آقا میں نے لکھ دیا بلغ العلا بکمالہ، لکھ دیا کشف الدجی بجمالہ، لکھ دیا حسنت جمیع خصالہ، لیکن میرے آقا اب اس کے آگے کیا لکھنا ہے میرے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اس لیے میں رو رہا ہوں۔ آج 3 دن ہو گئے مجھے روتے ہوئے، لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا میں لکھوں تو کیا لکھوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے سعدی اب تمہیں رونے کی ضرورت نہیں ہے، اے سعدی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم نے لکھ دیا ہے بلغ العلا بکمالہ، لکھ دیا ہے کشف الدجی بجمالہ، لکھ دیا ہے حسنت جمیع خصالہ، پریشان مت ہو، آگے کیا لکھنا
बता रहा है, नबी फरमाते हैं लिख दो आगे सल्लु अलैहि आलिही कि उस नबी पर सलाम और उस नबी की आल पर सलाम। अब आप गौर करें, ये जो सल्लु अलैहि आलिही है ये किसी और का शेर नहीं है, मुस्तफा जाने रहमत का कलाम। नबी ने इस पूरे कसीदे को मुकम्मल किया। ऐ सादी कह दो सल्लु अलैहि व आलिही, उस नबी पर सलाम उस नबी के आल पर सलाम, उस नबी पर दुरूद और उस नबी के आल पर दुरूद। ये नबी की नात लिखने का इनाम शेख सादी रहमान को मिला। कितना बड़ा इनाम मिला, इतना बड़ा इनाम मिला कि नबी पाक की ज़ियारत भी हो रही है और नबी खुद अपने नात के मुकम्मल अशआर को मुकम्मल कर रहे हैं। तो नबी की नात पढ़ना भी इबादत है, नबी की नात सुनना भी इबादत है और नबी की नात लिखना भी इबादत है।